خاص بات تو جب ہوگی جب یہ مہمان تمہارے لیے بلائے جان ثابت ہوگا۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں موت میرے ساتھ ساتھ سائے کی طرح چلتی ہے۔ میں تو اب ان حالات کا عادی ہو گیا ہوں، مگر مجھ سے ہمدردی کرنے والے عموماً خسارے میں رہتے ہیں۔ میں نے بھی جب سے کالج جوائن کیا ہے موت سے آنکھ مچولی کھیل رہا ہوں۔ کامران صاحب، دلاور ہنس کر بولا، مجھے بھی موت سے ڈر نہیں لگتا، مرنا تو ایک دن سب کو ہے پھر۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ باہر کوئی گاڑی رکی تھی اور کوئی بہت تیزی سے اندر آ رہا تھا۔ آنے والے کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر عجیب طرح کی کشیدگی تھی۔ ہمارے علاقے کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا ہے دادا، اس نے یوں سر جھکا کر کہا جیسے اس محاصرے میں اسی کا ہاتھ ہو اور وہ لوگ ادھر ہی آ رہے ہوں۔ تو اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے عبدالحمید؟ دلاور نے اطمینان سے کہا، اپنے تمام آدمیوں سے کہو کہ ہتھیار لے کر چھت پر مورچہ بنا لیں۔ اگر وہ کامران کے لیے آئے ہیں تو میں کسی قیمت پر بھی انہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا۔ بس اب تم جاؤ۔ میں جھپٹ کر گاڑی تک پہنچا، اس میں سے رقم کا سوٹ کیس اور دواؤں کا بریف کیس دلاور کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ میری امانت ہے، جب ضرورت پڑے گی تم سے لے لوں گا۔ پھر میں نے گاڑی میں سے فولڈنگ رائفل اور فاضل میگزین کے ڈبے نکالے اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ گلوریا گہری نیند میں تھی، میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اٹھو، علاقے پر پولیس نے ریڈ کیا ہے، یہ یقیناً پیٹر کی حرام زدگی ہے۔ اس سے پہلے کہ دلاور اور اس کے آدمی پولیس سے مقابلہ کریں ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میڈم کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچانک پیچھے سے دلاور کی آواز آئی، فوری طور پر تو کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، میں انہیں اپنی عورتوں میں بھیج دوں گا۔ پھر کس کی ضرورت ہے کہ دلاور کے گھر کی عورتوں میں میڈم کو تلاش کریں؟ میں انہیں بلوچی لباس بھی دلوا دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خطرہ صرف میرے لیے ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے گلوریا، تم یہاں رہو اور کہیں جانا بھی پڑے تو دلاور سے کانٹیکٹ میں رہنا، مجھے اسی کے ذریعے تمہارا پتہ مل جائے گا۔ پھر میں نے رائفل کو اسمبل کرتے ہوئے کہا، اب میں چلتا ہوں۔ ٹھہری کامران صاحب، دلاور نے کہا، عبدالصمد آپ کے ساتھ جائے گا؟ وہ یہاں کی ایسی گلیوں سے واقف ہے جہاں پولیس کی موبائل نہیں جا سکتی۔ پیدل پولیس والے ان پرپیش گلیوں میں گھسنے کی جرت نہیں کریں گے۔ بس 1.5 فرلانگ تک آپ کے لیے خطرہ ہوگا۔ اگر وہاں سے آپ خیریت کے ساتھ گزر گئے تو پھر پولیس آپ کی گرد کو بھی نہ پا سکے گی۔ میں مین روڈ پر آپ کی گاڑی بھجوا دوں گا۔ عبدالصمد کو معلوم ہے کہ گاڑی آپ کو کہاں ملے گی؟ اچھا میرے دوست، میں دلاور سے بغل گیر ہو گیا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ موت سائے کی طرح میرے ساتھ چلتی ہے، اب تو تمہیں بھی یقین آ گیا ہوگا۔ خدا حافظ، دلاور نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ اپنی غرض کے لیے نہیں بلکہ قوم کی غرض کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ تو نیت کا حال جانتا ہے۔ پھر اس نے عبدالصمد کو بلایا اور اسے بلوچی زبان میں کچھ ہدایات دیتا رہا۔ میں نے احتیاطاً جینز اور جیکٹ کے اوپر بلوچی طرز کی ڈھیلی ڈھالی شلوار اور لمبا ڈھیلا کرتا پہن لیا تھا تاکہ پولیس والوں کو شبہ نہ ہو۔ ان کا گھیرا ہر لمحے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے جسم پر ایک چادر تھی جس کے نیچے میں نے رائفل چھپا رکھی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس لمحے میں ابن صفی کا کوئی ایسا کردار بن جاؤں جو میک اپ کرتے ہی اپنی شخصیت اس حد تک تبدیل کر لیتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی انہیں نہیں پہچان سکتے، یا پھر پاکستانی فلموں کا ایسا ہیرو بن جاؤں جسے داڑھی کے باوجود حال میں بیٹھا ہوا بچہ شناخت کر لیتا ہے مگر پولیس کے اعلیٰ افسران اسے بالکل نہیں پہچان پاتے۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے یا عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں۔ ہیرو مزے سے ان کے سامنے سے گزر جاتا ہے، نہ صرف گزرتا ہے بلکہ بعض اوقات پولیس والوں سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتا ہے۔ مگر نہ میں ابن صفی کا کوئی کردار تھا، نہ ہندی یا پاکستانی فلموں کا ہیرو تھا جو 4-6 موبائلز تو کیا پوری ایک بٹالین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یوں نکل جاتا ہے جیسے دھواں بن کر تحلیل ہو گیا ہو۔ دھوئیں کا نام یاد آتے ہی میں اچھل پڑا، مجھے امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ اس دوران میں پولیس کا کوئی افسر میگا فون پر چیخنے لگا تھا، خود کو قانون کے حوالے کر دو کامران، ہم جانتے ہیں کہ تم یہاں چھپے ہوئے ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا اور دلاور کے حق میں بھی۔ کیا بکواس کرتا ہے؟ دلاور بھنا کر بولا اور سب سے اوپر کی گرل کا زینہ چڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے 2 خونخوار قسم کے مسلح گارڈ بھی تھے۔ چھت پر پہنچ کر دلاور چیخ کر بولا، کیوں شور مچایا ہے تم لوگوں نے؟ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کامران یہاں چھپا ہوا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ آپ کا انفارمیشن ایک دم کریکٹ ہے انسپکٹر صاحب، وہ خنزیر چھپا نہیں تھا بلکہ گن پوائنٹ پر مال لے کر چلا گیا، اس کے ساتھ وہ امریکن چھوکری بھی تھی۔ مگر ہم تمہارے گھر کی تلاشی تو لیں گے، ہم تمہاری بات پر کیسے اعتبار کر لیں؟ دلاور بزدل نہیں ہے انسپکٹر صاحب، اگر تلاشی کا وارنٹ ہے تو شوق سے تلاشی کر لو، میں جب تک آئی جی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ یہ آرڈر بہت اوپر سے آئے ہیں بیٹے، انسپکٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس لیے آئی جی تو کیا گورنر بھی کچھ نہیں کر سکتا؟ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، مگر کامران گیا کہاں ہے؟ وائرلیس پر تو میں نے اس پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دی ہے، یہاں سے تو چوہے کا بچہ بھی باہر نہیں نکل سکتا، یہ معلوم کرنا تو تمہارا کام
ہے انسپیکٹر، دلاور نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ مردود تو مجھے بھی لوٹ گیا۔ اب بھی اگر تمہیں اعتبار نہیں ہے تو تم میرے گھر کی تلاشی لے سکتے ہو، میں اتنا تعاون کرنے کو بھی تیار ہوں کہ اگر تمہارے پاس تلاشی کا وارنٹ بھی نہیں ہے تو شوق سے تلاشی لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ دلاور اس وقت انسپیکٹر کو نفسیاتی مار رہا ہے۔ اس نے بغیر وارنٹ کے تلاشی کے سلسلے میں اپنے تعاون کا یقین دلا کر گویا انسپیکٹر کی آدھی ہمدردیاں تو حاصل کر لی تھی۔ تلاشی تو خیر میں لوں گا، انسپیکٹر بھی ایک کائیاں تھا، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میں یہاں بغیر وارنٹ کے دوڑا چلا آیا ہوں؟ تلاشی کا یہ وارنٹ بھی مجھے بہت اوپر سے ملا ہے۔ یہ تم بہت اوپر کی گردان کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ دلاور نے یہ کہتے ہوئے سرور کو اشارہ کیا کہ تم کامران کو لے کر نکل جاؤ۔ میں اتنی دیر تک انسپیکٹر کو باتوں میں لگاتا ہوں، کیا کامران کی گرفتاری کا حکم اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ تمہیں موصول ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں تصدیق تھی۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، مگر مسئلہ میرے گھر کی خواتین کا ہے، کیا تم زنانے حصے کی تلاشی بھی لوگے؟ اس وقت تک میں زینہ اتر کر سرور کے ساتھ نیچے پہنچ چکا تھا۔ زنانہ حصے کی تلاشی کوئی مرد نہیں لے گا، بلکہ میں 2 لیڈی کانسٹیبلز بھی لایا ہوں، انسپیکٹر نے جواب دیا۔ سرور مجھے ایک واٹر ٹینک کے پاس لے گیا، پھر اس نے واٹر ٹینک کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ پہلی نظر میں وہ مجھے واٹر ٹینک ہی نظر آیا، مگر اس میں لوہے کی سیڑھیاں تھیں۔ سرور نے ایک ٹارچ روشن کی اور سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھے بھی پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بالکل اسی طرح کی آہنی سیڑھیاں تھیں جیسی عام طور پر واٹر ٹینک میں ہوتی ہیں۔ سرور نے مجھے بتایا کہ اب ہماری نکلتے ہی اس ٹینک کو پانی سے فل کر دیا جائے گا۔ وہ خاصا گہرا ٹینک تھا۔ اس کے نچلے حصے میں بائیں جانب ایسا دروازہ تھا جیسے عموماً بحری جہازوں میں کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ سرور نے وہ کھڑکی کھولی اور دوسرے ہی لمحے ہم کھلی اور تازہ ہوا میں سانس لے رہے تھے۔ یہ جگہ ہے تو دادا کے علاقے میں، مگر ان لوگوں کو ادھر کا خیال نہیں آ سکتا کیونکہ بیچ میں ایک بہت بڑا چوڑا گندا نالا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا، ہم لوگ وہ گندا نالا تیر کے پار کریں گے۔ اس میں تیرنا بھی بہت مشکل ہے۔ ایک تو ادھر بدبو ایسا ہے کہ 1 ہفتے تک مغز میں گھسا رہتا ہے، پھر اس کا پانی گندگی سے بھاری ہے، تیرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اور اس رائفل کا کیا کیا جائے؟ میں نے کہا، تو پانی میں یہ تو خراب ہو جائے گی۔ اچانک کسی سمت سے ایک فائر ہوا اور سرد چیخ بلند ہوئی اور سرور زمین پر گر گیا۔ میں بھی برقی صورت سے زمین پر لیٹ گیا۔ سرور مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں رینگتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا تو وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس نے کہا، دادا نے ہمیں تمہارے واسطے گارڈ بنا کر بھیجا تھا، مگر زندگی دھوکہ دے جائے تو بندہ کیا کرے؟ رائفل کو لوڈ کر کے اس تھیلی میں لپیٹ لینا اور سامنے والے بالکل سیدھ میں جا کر نالے تک پہنچنا۔ یہ ٹارچ بھی رکھو اور میرا ریوالور بھی، اسمتھ اینڈ براؤن کا زبردست ریوالور ہے۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ یہ تم کیسی مایوسی کی باتیں کر رہے ہو سرور؟ میں نے اسے تسلی دینا چاہی، مگر میں جانتا تھا کہ اب وہ بچے گا نہیں، کیونکہ گولی اس کے بائیں جانب دل سے کچھ فاصلے پر لگی تھی۔ اتنی چاندنی ہو رہی تھی کہ مجھے اس کا زخم اور اس کا بہتا ہوا خون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک 2 فائر ہوئے اور گولیاں میرے سر کے عین اوپر سے گزر گئیں۔ اپنی فکر کرو صاحب، ہم لوگ تو اب جا رہا ہے۔ ہم جانتا تھا کہ ایک دن ہمارا یہی حال ہوگا، ہم تو بہت یہ کہتے ہوئے اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ وہ ہر غم سے آزاد ہو گیا تھا۔ چند فائر مزید ہوئے تو میں لیٹے لیٹے ہی درختوں کے اس جھنڈ کی طرف بڑھا جس کے سامنے سرور کی لاش پڑی تھی۔ میں نے ایک بڑے درخت کے نیچے خود کو چھپایا اور فائرنگ کا انتظار کرنے لگا تاکہ فائر کے بعد نکلنے والے شعلے کے ذریعے نشانہ لگا سکوں۔ اچانک کوئی اسی درخت سے کودا اور مجھ سے گتھم گتھا ہو گیا۔ مجھ پر کودنے والا کسی بلائے ناگہانی کی طرح نازل ہوا تھا۔ اس نے آکٹوپس کی طرح مجھے جکڑ لیا تھا۔ میں ذہنی طور پر اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے بے خبری میں مارا گیا تھا۔ وہ نہ صرف خاصا طاقتور تھا بلکہ لڑائی بھڑائی کے فن میں بھی ماہر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو تو مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے اس درخت کی کوئی بھاری بھرکم شاخ مجھ پر گری ہو جس کے نیچے میں چھپا ہوا تھا۔ پھر اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے پشت سے میری گردن دبوچنے کی کوشش کی۔ یہی غلطی اس کے لیے عذاب بن گئی۔ میں نے اپنی دونوں کوہنیاں خاصی قوت سے اس کے سر میں دے ماری۔ اس کے منہ سے کربناک چیخ نکلی اور چوٹ کھائی ہوئی چھپکلی کی طرح پٹ سے زمین پر گر پڑا۔ میں نے اگرچہ زیادہ قوت سے وار نہیں کیا تھا، لیکن مجھے خدشہ تھا کہ کہیں اس کی 2-4 پسلیاں نہ ٹوٹ گئی ہوں۔ میں نے گھوم کر اس کا جائزہ لیا تو مجھے اس کی سخت جانی پر حیرت ہوئی۔ وہ نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ دوبارہ لڑنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اندھیرے میں مجھے صرف اس کا ہیولہ ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ تقریباً میرا ہی ہم وزن رہا ہوگا۔ قد کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر اس کا خوب پلا ہوا اور جسم کثرتی تھا۔ اس کا اندازہ تو ابھی کچھ دیر قبل ہو چکا تھا۔ میں نے جھپٹ کر دائیں ہاتھ سے اس کی گردن یوں پکڑی جیسے سپیرے سانپ کی گردن پکڑتے ہیں۔ اسے اگر آپ خود ستائی نہ سمجھے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے اس داؤ سے بڑا پہلوان بے بس ہو جاتا ہے۔ زیادہ زور لگاؤ گے تو اپنی گردن کا منکا توڑوا بیٹھو گے، میں نے غرا کر شفاق لہجے میں کہا، اور حلق سے ذرا بھی آواز نکلی تب بھی یہی حشر ہوگا۔ میں جو کچھ پوچھوں اس کا جواب مجھے سرگوشی میں چاہیے۔ کون ہو تم اور مجھ سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اپنے ہاتھ کا دباؤ کچھ کم کرو تو میں کچھ بولوں، اس نے گھٹی آواز میں کہا۔ میں نے گرفت قدرے نرم کر دی۔ وہ طویل سانس لے کر بولا، یہ تمہارا ہاتھ ہی تھا
या कोई आहिनी शिकंजा या डिवाइस थी? बातें बनाने के बजाय जो कुछ मैंने पूछा है इसका जवाब दो। कौन हो तुम? नाम तो माँ बाप ने नज़ीर अहमद रखा था, मगर वक़्त ने मुझे जीरा बदमाश बना दिया, इसने सरगोशी में कहा। बात टू द पॉइंट और मुख्तसर करो, मैंने गुर्रा कर कहा। ये किसी फिल्म या ड्रामे का सेट नहीं है जो तुम फिल्मी किस्म के डायलॉग बोल रहे हो। छोटे मोटे उचक्कों और घटिया बदमाशों के नाम अमूमन ऐसे ही होते हैं। फिर मैं कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? सबसे बड़ी दुश्मनी है पैसा। और मैंने इसकी गर्दन के गिर्द गिरफ्त दोबारा सख्त कर दी। मैंने कहा ना कि मैं फ़लसफ़ा सुनने के मूड में नहीं हूँ। मुझे एक गोरे ने 50,000 रुपये दिए हैं और कहा था कि तुम अपने आदमियों को यहाँ छुपा दो। रात में एक मर्द और एक औरत यहाँ से फरार होने की कोशिश करेंगे। पहले तो कोशिश करना कि वो जिंदा ही तुम्हारे हाथ में आ जाएं, वरना दोनों को ख़त्म कर देना। तुम्हारे साथी कहाँ हैं? मैं चौंक कर बोला। मैं अपने साथ किसी को लाया ही नहीं था, खामखा इसे भी हिस्सा देना पड़ता। इस किस्म के मामूली काम तो मैं आमतौर पर अकेला ही कर लेता हूँ। अब तक कई मर्दों, औरतों और बच्चों को अगवा कर चुका हूँ। मेरा अंदाज़ा है कि यह भी कोई अगवा बराए तावान का चक्कर है, मगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मुठभेड़ तुम जैसे खौफनाक आदमी से हो जाएगी। इस गोरे का हुलिया बताओ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा था। जवाब में इसने पीटर का हुलिया दोहरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे माइकल को इन लोगों ने या तो वापस भेज दिया है या फिर फ़िलहाल इसे पसे पर्दा रखा जा रहा है और ऑपरेशन की कमांड पीटर जैसे घाघ आदमी को सौंप दी गई है जिसे कानून का पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर तुम्हारा कोई साथी यहाँ नहीं है तो फिर ये फायरिंग कौन कर रहा था? मैंने मुश्तबा लहजे में पूछा। मेरे ख्याल में इस गोरे को मुझ पर एतबार नहीं था कि मैं ये काम कर सकूँगा। मुमकिन है इसने किसी और पार्टी से भी बात कर ली हो, वरना तुम खुद सोचो, फायरिंग की जद में तो मैं भी था। कोई गोली मेरा भी खात्मा कर सकती थी। इसकी बात में वज़न था। अगर इसके साथी वहाँ मौजूद होते तो वो हरगिज़ ये रिस्क ना लेते। राइफ़ल से निकली हुई गोली नाम पूछ कर नहीं लगती। पीटर के इस इकदाम से अंदाज़ा हो रहा था कि वो इंतहाई ज़ीरक और चालाक शख्स है। एक तरफ इसने पुलिस के ज़रिए दिलावर के अड्डे का मुहासरा कर लिया, दूसरी तरफ इस मुमकिन जगह पर अपने आदमी बिठा दिए जहाँ से हम लोग फरार हो सकते थे। पीटर के आदमी दिलावर से माल लेते रहे थे। मुमकिन है इसके किसी आदमी को इस खुफिया रास्ते का इल्म हो और दिलावर इसे भूल गया हो। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने पहले अच्छी तरह जीरे की तलाशी ली। इसकी जेब से एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक जेबी कंगा, दुर्रे का बना हुआ एक भद्दा से रिवॉल्वर और लंबे फल वाला शिकारी चाकू बरामद हुआ। चाकू और रिवॉल्वर अपने कब्जे में करने के बाद मैंने बकिया चीज़ें इसे लौटा दी। फिर रिवॉल्वर की चैम्बर भी खाली करके इसे दे दिया और कहा, मैं जैसे कहता हूँ करते जाना। आखिर छुपे हुए दुश्मनों को भी बिलों से निकालना है। तुम ये रिवॉल्वर मेरी गद्दी पर रखो और चीख कर कहो, ज़्यादा चालाक मत बनना, वरना मैं गर्दन में सुराख कर दूंगा। मुझे अफसोस है कि तुम्हारा दूसरा साथी मारा गया, वरना मुझे तो ये हुक्म मिला था मैं तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करूं। अब पता नहीं मरने वाली औरत है या मर्द। जीरे ने यही कहा। इसने ना सिर्फ रिवॉल्वर मेरी गद्दी पर रख दिया, बल्कि मुझसे लेकर टॉर्च भी रोशन कर ली ताकि छुपे हुए लोग आसानी से ये मंजर देख सकें। मैंने हाथ ऊपर उठा रखे थे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। जीरे ने ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए मेरी कमर पर एक जोरदार लात रसीद कर दी और चीख कर बोला, ये तो अपने बाबा के बाग में चहलकदमी नहीं कर रहा है, जल्दी से आगे बढ़। वो कमबख्त यूं भी गेंडे की तरह मजबूत था। फिर इसके गैर मुतवक्के लात ने मेरे होश गुम कर दिए थे। मैं लुढ़कता हुआ कई कदम आगे चला गया। इसके साथ ही वहाँ कई टॉर्चेज रोशन हो गई। ये भी गनीमत था कि मैंने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर अपने रिवॉल्वर नहीं निकाला था, वरना पहले मेरा यही प्लान था कि अपना रिवॉल्वर लोड करके हाथ में रखूँगा और जद में जो भी आएगा इसे बिला दरे उड़ा दूंगा। मेरा अंदाज़ा था कि हमलावर 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, मगर वो 4 थे। जीरा अगर मेरी कमर पर लात रसीद न करता तो शायद मैं रिवॉल्वर निकाल चुका होता। फिर सारे का सारा प्लान ही धरा रह जाता, और प्लान ही क्या, वहाँ हम दोनों की लाशें धरी रह जाती। वो चारों मुख्तलिफ सिमतों से दरख्तों की आड़ से निकल कर आए थे और हाई पावर की टॉर्चेज अब भी रोशन थी। इनके हाथों में इंतहाई खौफनाक और दुनिया के मोहलक तरीन हथियार थे। हथियारों को देखते, परखते और इस्तेमाल करते इतना अरसा हो गया था कि अब मैं सिर्फ किसी भी राइफल या रिवॉल्वर की सिर्फ झलक देखकर बता सकता था कि वो किस मुल्क का बना हुआ है और किस हद तक मोहलिक और हलाकत खेज़ है। हमें घेरने वालों में 2 गैर मुल्की थे। इनके कद दराज और जिस्म कसरती थे। बकिया 2 मुकामी थे, मगर वो भी चेहरों से शफाक लग रहे थे। इनमें गैर मुल्की उर्दू में जीरे से मुखातिब हुआ, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? मेरे एतमाद के सिर्फ 3 ही आदमी हैं। ऐन वक्त पर इनमें से कोई भी न मिल सका। मैं चूँकि बहुत से एडवांस ले चुका था, इसलिए ये काम भी ज़रूरी था। मैं अकेला ही चला आया और देख लो, मैंने इस हरामजादे को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। इसकी साथी तुम्हारी गोली की वजह से मारी गई। वो कोई औरत नहीं बल्कि मर्द है। वो अमेरिकन लड़की यहीं कहीं छुपी होगी। गैर मुल्की ने कहा, इसे तलाश कर सकते हैं। अगर वो बच गई तो फिर हम में से कोई भी नहीं बच सकेगा।
پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اسے تم نے کیسے قابو کر لیا، اسے باندھ کر ڈال دو، یہ بھی کوئی الو کا بٹھا نہیں ہے۔ باس کا تو خیال تھا کہ ان دونوں کو گولی ہی مارنا پڑے گی، یوں تو یہ قبضے میں آئیں گے نہیں، ویسے میں باس سے سفارش کروں گا کہ تمہاری انعام کی رقم دگنی کر دی جائے۔ پھر وہ چونک کر بولا، تم نے اس کی تلاشی بھی تو لی ہے کہ نہیں؟ مجھے آپ کو اس سڑک چھاپ لونڈا سمجھتے ہیں؟ وہ برا مان گیا، میں کیا بغیر تلاشی لیے اسے چھوڑ دیتا ہے؟ چلو اسے باندھو اور امریکن لڑکی کو تلاش کرو۔ باندھنے کے لیے مقامی آدمیوں نے ایک مضبوط ریشمی رسی کا ایک گچھا نکالا، اس کے بل کھول کر میری طرف بڑھا۔ وہ یوں ہی میرے اور غیر ملکیوں کے درمیان میں آیا۔ میں نے برقی صورت سے اپنا ریوالور نکالا اور اسے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتا اس کی پیشانی میں سوراخ ہو چکا تھا۔ پھر میں نے یکے بعد دیگرے 3 فائر مزید کیے اور بقیہ 3 آدمی بھی کربناک آوازیں نکالتے ہوئے سلو موشن میں ڈھیر ہو گئے۔ تمہارا نشانہ بھی غضب کا ہے، جیرے نے توصیفی انداز میں کہا۔ اتنے کم وقت بلکہ محض چند سیکنڈز میں 4 مسلح آدمیوں کو ٹھکانے لگانا اور وہ بھی پیشانی کے عین درمیان میں سوراخ کرنا، یہ باتیں بنانے کا وقت نہیں ہے۔ جلدی سے ان کی تلاشی لو اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ، ورنہ عین ممکن ہے کہ کوئی تیسری پارٹی بھی ہماری طاقت میں ہو۔ جیرے نے بہت اجلت اور مہارت سے مرنے والوں کی تلاشی لی۔ اپنے کسی بھی انداز سے وہ اناڑی نہیں لگ رہا تھا، اس کا ہر انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس میدان کا پرانا کھلاڑی ہے۔ اس نے سب سے پہلے مہلک اور بیش قیمت اسرائیلی ساختہ یوزی رائفلز پر قبضہ کیا اور انہیں فولڈ کر کے اسی رسی سے باندھ لیا جس سے مجھے باندھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ غیر ملکیوں سے اسمتھ اینڈ براؤن انگلش کے 2 بیش قیمت ریوالور اور کافی تعداد میں فاضل میگزین برآمد ہوئے۔ ان لوگوں کی جیبوں میں ڈالرز اور پاکستانی کرنسی کی خاصی مقدار بھی موجود تھی۔ میں نے جیرے سے کہا، مجھ سے تعاون کرنے پر یہ رقم تم رکھ لو۔ یہ رقم تو بہت زیادہ ہے، آدھی آدھی کر لو، جیرے نے فراغ دلی سے کہا۔ میں کوئی کنگال چول نہیں ہوں، مجھے اس رقم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں تمہاری طرح 50,000 میں کام نہیں کرتا بلکہ کروڑوں طلب کرتا ہوں۔ یہ رقم تم میری طرف سے انعام میں رکھ لو اور اب یہاں سے نکلو۔ میں نے کہا، مجھے حیرت تھی کہ اتنی فائرنگ کے باوجود پولیس کے کسی آدمی نے ادھر آنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر جیرے کی پرانی سی مزدا 1300 cc موجود تھی۔ جیرے نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور روانہ ہو گیا۔ اس کی گاڑی دیکھنے میں خاصی پرانی تھی مگر چلنے میں لاجواب تھی۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی کسی سوچ میں غرق تھا۔ اب تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہیں اسی خود فراموشی میں گاڑی کہیں مار نہ دینا۔ میں نے کہا، دراصل مجھے اس گورے کی فکر ہے، جیرے نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں اسے 25,000 روپے ایڈوانس لے چکا ہوں۔ جب میں اسے بتاؤں گا کہ میرا مشن ناکام رہا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ تم نے تو مجھ پر قابو پا لیا تھا مگر محض وقت پر تمہارے ساتھیوں نے معاملہ بگاڑ دیا۔ اگر وہ لوگ مداخلت نہ کرتے تو شاید ابھی زندہ ہوتے اور کامران کو تو میں نے بے بس کر ہی دیا تھا۔ کامران؟ جیرا چونک کر بولا، تم وہ کامران ہو؟ ہاں، میں وہی کامران ہوں جسے حکومت نے دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ مجھے آپ کو دیکھنے اور آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ اس گورے نے تو مجھے قتل کرانے کا پورا سامان کر دیا تھا۔ مجھے اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اغوا یا قتل کرانا چاہتا ہے تو میں فوراً انکار کر دیتا۔ وہ تم سے اچانک آپ پر آ گیا تھا۔ آپ کے خاتون شاید گلوریا ہوں گی، انہیں بھی دیکھنے کا اشتیاق ہے۔ اس نے گاڑی بائیں جانب گھماتے ہوئے کہا۔ ویسے اس وقت جا کہاں رہے ہو اشتیاق صاحب؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ اس وقت تو میں اپنے گھر ہی جا رہا ہوں، میں لالو کھیت میں رہتا ہوں۔ گورے کو میرے گھر کا علم نہیں ہے۔ اس سے شہباز کے پرانے اڈے پر ملاقات ہوئی تھی تو اس نے مجھ سے اس کام کے لیے کہا تھا۔ ویسے اس نے مجھے اپنا ایک فون نمبر بھی دیا تھا، اگر وہ خود موجود نہ ہوا تو 1 منٹ کے اندر اندر اسے پیغام پہنچ جائے گا۔ چند پرپیش گلیوں سے گزرنے کے بعد اس نے گاڑی روک دی اور نیچے اتر کر جاتے ہوئے ایک نوجوان کو آواز دی، قدیر بیٹا ذرا میری گاڑی کو گیراج میں بند کر دو اور مجھے کوئی بھی پوچھے تو کہنا کہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے چابی اس نوجوان کے حوالے کی۔ میں نے بھی مال مسروقہ یعنی رائفلوں کا گٹھا، اسے رائفلوں کا گٹھا کہنا ہی مناسب ہوگا، اور اپنا بریف کیس اٹھایا اور گاڑی سے باہر آ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بدمعاش پر کس حد تک اعتبار کروں گی یا نہیں۔ میں عجیب کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ اتنے بڑے شہر میں مجھے کوئی ٹھکانہ میسر نہیں تھا۔ میرے سب ٹھکانے دشمنوں کی نظروں میں تھے، سب ساتھی مجھ سے بچھڑ چکے تھے۔ اچانک مجھے تیمور کا خیال آیا، اسے اس مصروف ترین چوک پر اپاہج گاڑی میں بھیک مانگنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اس کی خیر خبر بھی گلوریا ہی سے مل سکتی تھی یا دلاور سے، اس کا ذریعہ بھی جیرا بن سکتا تھا۔ میں نے دلاور کو ٹیلی فون کرنے کا رسک نہیں لیا تھا۔ ممکن ہے اس مکار نے دلاور کے فون پر آبزرویشن لگوا دیا ہو اور وہاں سے کی جانے والی اور موصول ہونے والی کالز ٹیپ ہو رہی ہوں۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو میں یہ بھی کر گزرتا، مگر مقابلے میں پیٹر جیسا گھاگ ایجنٹ تھا جو منٹوں میں کال ٹریس کرا لیتا۔ میرا ذہن گھوم پھر کے پھر جیرے کی طرف چلا گیا۔ ممکن ہے وہ مجھے اپنے پاس روک کر پیٹر کو اطلاع دے دیتا کہ تمہارا مطلوبہ شکار میرے قبضے میں ہے، اب اس پر نئے سرے سے سودے بازی کر لو۔ اس سوچ میں پڑ گیا
کامران جیرے نے میری محویت کا سلسلہ توڑ دیا۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جیرا کہیں مجھے ڈبل کراس نہ کرے۔ اگر مجھے یہی کچھ کرنا ہوتا تو میں وہیں کر گزرتا جس وقت میں نے آپ کی لات رسید کی تھی۔ اس وقت میرے پاس اتنا موقع تھا کہ میں لپک کر نہ صرف نزدیکی درخت کی اوٹ میں ہو جاتا بلکہ چیخ کر ان لوگوں کو بھی خبردار کر دیتا۔ وہ اس وقت بہت آسانی سے آپ کو زخمی یا ہلاک کر دیتے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس وہی ایک ریوالور تھا؟ جیرا مسکرایا۔ میرے پاس ایک ریوالور اور بھی تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کا دایاں پانچا پنڈلی سے اوپر کھسکایا۔ اس نے پنڈلی کے ساتھ ایک اور ریوالور باندھ رکھا تھا۔ پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے ریوالور نکال لیا۔ اسے نکالنے میں مجھے اس سے زیادہ دیر نہیں لگتی اور میں بہت آسانی سے آپ کو نشانہ بنا لیتا۔ یہ بات چیت کرتے ہوئے ہم گلی میں پیدل ہی چل رہے تھے۔ آپ شاید چلتے چلتے تھک گئے ہوں گے۔ اصل میں یہاں مکان اتنے چھوٹے ہیں کہ گیراج کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے کچھ فاصلے پر ایک دکان کرائے پر لے کر اسے گیراج بنا رکھا ہے۔ یار جیرے، میں نے سنجیدگی سے کہا، اگر تم برا نہ مانو تو میں یہ کہوں گا کہ تم بولتے بہت ہو۔ جہاں تک میرے تھکنے کا سوال ہے تو یہ بتا دوں کہ گزشتہ کئی برس سے میں مسلسل بھاگ رہا ہوں، کبھی دشمنوں کے تعاقب میں اور کبھی اپنے دفاع میں۔ چھوڑیے اس بات کو، میرا گھر آ گیا۔ اس نے ایک دروازے کے سامنے رکتے ہوئے کہا۔ وہ غالباً کچی آبادی تھی، اس لیے علاقے کے تمام مکان بے ترتیب اور بے ڈھب بنے ہوئے تھے۔ جسے جہاں اور جتنی جگہ ملتی تھی اس نے وہاں مکان بنا لیا تھا۔ جیرے کا مکان غالباً 150 گز پر بنا ہوا تھا۔ دروازے پر نیا رنگ و روغن بھی تھا اور کال بیل بھی موجود تھی۔ اس کا مکان شاید اس علاقے کے چند اچھے مکانوں میں سے تھا۔ اس نے کال بیل بجائی تو 16-17 برس کی ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ لڑکی اتنی حسین تھی کہ لمحے بھر کو میری نگاہیں چکا چوند ہو کر رہ گئیں۔ شازیہ بیٹا ڈرائنگ روم کھولو، مہمان آئے ہیں۔ جی بھیا کہہ کر وہ جھپاک سے اندر غائب ہو گئی۔ پھر فوراً ہی دوبارہ نمودار ہوئی اور بولی، آئیے۔ جیرے کے پیچھے پیچھے میں بھی آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ قطالہ عالم جسے اس کے بھائی نے شازیہ کہہ کر مخاطب کیا تھا آگے آگے تھی۔ اس کی چال میں ایسی کشش تھی کہ بے اختیار دل اس کی جانب کھنچ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بنانے والے نے بہت فرصت اور محنت سے بنایا ہو۔ وہ اگر حسینہ عالم کے انتخاب میں حصہ لیتی تو یقینی طور پر کامیاب رہتی۔ اس کا سانچے میں ڈھلا ہوا جسم اتنا متناسب اور پرکشش تھا کہ میری تو بات ہی جانے دیں، میں تو سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت تھا۔ کوئی زاہد پارسا بھی اسے دیکھ لیتا تو ساری عبادت اور ریاضت دھری کی دھری رہ جاتی۔ اس کی آواز میں بھی بہت عجیب سی کشش تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔